إن الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سونے اور چاندی کے برتن. سونے اور چاندی کے برتنوں کا استعمال مرد و عورت دونوں پر حرام ہے. سونے اور چاندی کے برتنوں کا استعمال مرد و عورت دونوں پر حرام ہے. ان برتنوں سے کھانا پینا، وضو کرنا، چاندی کے چمچے سے کھانا، چاندی کی بوتل سے گلاب پانی کی خوشبو کا استعمال، اور چاندی کی انگیٹھی یعنی عود جس میں رکھا جاتا ہے خوشبو کے دھونی لینا، یہ سب حرام ہے. حدیث ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا اللہ کے رسول نے منع فرمایا. متفق علیہ. مذکورہ برتنوں کے استعمال کے بغیر صرف ان کا بنانا اور رکھنا بھی حرام ہے. مذکورہ برتنوں کے استعمال کے بغیر صرف ان کا بنانا اور رکھنا بھی حرام ہے. کوئی سونے کے برتن بنا کے شوکیس میں رکھ رہا ہے، چیزیں بنا کے سونے چاندی کے شوکیس میں رکھ رہا ہے تو بھی یہ بنا کے رکھنا بھی حرام ہے. لہذا ان کا بنانے والا اجرت کا مستحق بھی نہیں، اس لیے کہ گناہ کا کام کر رہا ہے کہ جو بنائے گا سنا وہ اجرت کا مستحق نہیں ہے. اور کوئی اس طرح کے برتن کو توڑ ڈالے تو اس پر کوئی تاوان بھی نہیں آئے گا. کوئی اس طرح کے برتن کو توڑ ڈالے تو اس پر تاوان بھی نہیں آئے گا. جیسے کہ کسی کی شراب کی دکان ہے یا شراب ہے کسی کے پاس کوئی بھی چیز گناہ کی ہے اس کو توڑ دیا، شراب کو توڑ دیا. کوئی جیسے کہ جمعہ کے لیے کیٹ کھیلتے ہو، کیٹ پھاڑ دیا کسی نے، اس طرح کی گناہ کی کوئی چیز توڑی جاتی ہے تو اس کا کوئی تاوان نہیں ہوتا، اس کی بھرپائی کرنے کی نہیں ہے. اور ان سے گھر وغیرہ کو مزین کرنا بھی حرام ہے. ان سے گھر وغیرہ کو مزین کرنا بھی حرام ہے. آج کل ہمارے شادی کے اندر بیڈ کے اندر مختلف چاندی لگایا جا رہا ہے، چاندی کی بیڈ بنائی جاتی ہے، اس طرح کی جاتی ہے. تو یہ چاندی کا بیڈ کے لیے استعمال کرنا، اس طرح کی چیزوں میں استعمال کرنا یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے. چھوٹا اور معمولی سا برتن مثلا سرما دانی، عطر دانی وغیرہ بھی سونے چاندی کا حرام ہے. چھوٹا معمولی سا برتن مثلا سرما دانی جس سے سرما پر سلائی لگاتے ہیں، یا عطر دانی جس میں عطر رہتا ہے، وہ بھی چاندی کا یا سونے کا رکھنا یہ حرام ہے. سونے چاندی کے علاوہ جو قیمتی پتھر رہتے ہیں، دھات رہتے ہیں، فیروز، یاقوت، زبرجد جیسے نفیس جواہرات سے بنے برتن حرام نہیں ہے. سونے چاندی کے حدیث میں ممانعت آئی ہے. اس کے علاوہ دوسری کوئی قیمتی دھات کے برتن ہیں ان کی ممانعت نہیں ہے، ان کو بنا کے رکھ سکتے ہیں، البتہ مکروہ ہے. اسی طرح کاریگری اور صنعت کی باریکی کے اعتبار سے نفیس اور قیمتی برتن بھی حرام نہیں ہے. سونے یا چاندی کا پانی چڑھانا. کسی چیز پر سونے یا چاندی کا تلا یعنی پانی چڑھانا مطلقاً کسی چیز پر سونے یا چاندی کا تلا مطلقاً حرام ہے، کم ہو یا زیادہ، عورت کا زیور ہو یا کوئی عورتیں. اسی طرح تلا شدہ چیز کے استعمال کا حکم یہ ہے کہ اگر آگ پر تپانے سے سونے چاندی بالکل حاصل نہیں ہو سکتا تو جائز ہے، اور تلائی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے آگ پر تپانے سے سونا چاندی حاصل ہو سکتی ہے تو عورتوں کے زیورات کی حد تک ان کو استعمال کی اجازت ہے. بقیہ چیزوں میں ایسی صورت میں استعمال بھی حرام ہے. آگ کے علاوہ کسی کیمیائی مادے سے سونے یا چاندی کو جدا کرنے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. سونے یا چاندی پر تلا، ایک ہے سونے چاندی کا کسی کو کلر لگانا، سونے یا چاندی کا کلر لگایا جاتا ہے تو جہاں تک عورتوں کے زیورات ہیں تو سونے کے زیورات رہتے ہیں، یا چاندی ہے تو چاندی کو کسی سونے کا زیور لگا رہا ہے، چاندی کو چاندی ہی کا پانی چڑھا جا رہا ہے، جس کی گنجائش ہے. سونے اور چاندی کے زیورات کے علاوہ کوئی سمجھ لے گھڑی کو کیا کر رہا ہے، سونے کا پانی چڑھایا جا رہا ہے، تو اتنی مقدار میں اگر سونے کا پانی ہے کہ اس کو آگ پر تپائیں گے تو کوئی چیز ایسی نکلیں گی، واقع ہے کوئی چیز نکلیں گی، تو اتنی مقدار میں پانی چڑھانا حرام ہے، جائز نہیں ہے. اور معمولی ایسی چیز ہے اس پر سونے کا پانی جیسے گھڑی پر لگایا ہوا ہے کہ وہ چیز نکلیں گی نہیں، وہ چیز نکلیں گی نہیں، بہت معمولی ہے تو پھر اس کی گنجائش رہے گی.
آگ پر تپانے کی وجہ سے اگر وہ چیز باہر نکل سکتی ہے، وہ چیز سونے کی مقدار ایک بن سکتی ہے، اس کی اتنی مقدار میں پانی چڑھانا حرام ہو جائے گا، اور آگ پر تپانے سے کوئی چیز نکلتی نہیں ہے تو پھر حرام نہیں ہوگا۔ ایک مسئلہ ہے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا کیا ہوگا؟ کرسی پر وہ حضرات بیٹھ سکتے ہیں جو رکوع یا سجدہ نہیں کر سکتے ہیں، تو کرسی پر کیا ہو رہا ہے، بیچارے بیٹھ رہے ہیں۔ اسی طرح سمجھے کہ جو قیام، ایک پوری نماز کرسی میں پڑھ رہا ہے ایک آدمی، اور ایک ہے کہ رکوع اور سجدے کی خاطر کرسی میں بیٹھ رہا ہے، تو ایک آدمی پوری نماز کرسی پر بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، تو اس کی کب اجازت ہے؟ جب وہ کھڑے ہونے پر قادر نہ ہو، جب کھڑا ہو جائے گا تو گر جاتا ہے، چکر آ جاتے ہیں، کمزور ہے، نہیں کھڑا رہ سکتا ہے، تو وہ کرسی پر پوری نماز بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے۔ لیکن ایک آدمی گھر سے پورا مسجد میں چل کے آ رہا ہے اتنی دور سے، اور یہاں پر آ کے فرض نماز کیا کر رہا ہے، کرسی پر پوری بیٹھ کر پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر اس کو کھڑے رہنے میں کوئی تکلیف نہیں ہے تو کھڑا رہ سکتا ہے، تو پہلے کھڑا رہنا فرض ہے، اور بیٹھ نہیں سکتا، سجدہ نہیں کر سکتا ہے تو اس کے لیے کرسی میں بیٹھے، قیام کر لے پہلے، اور پھر رکوع اور سجدہ نہیں اس سے ہو سکتا بیٹھ کر، یا ایک کہ ہو سکتا ہے تو سمجھ لیجیے کہ پہلے حد تک کوشش کرنے کی نہیں ہوتا ہے تو کرسی میں بیٹھ سکتا ہے۔ تو کرسی پر بغیر گزرے کے ہم کیا کریں، فرض نماز بالکل نہ پڑھے، ورنہ وہ نماز ہماری نہیں ہوگی۔ کرسی پر نماز پڑھنے کی صورت میں سجدے میں جب جاتے ہیں تو ہاتھ کہاں پر رکھنا ہے، قرآن پر رکھنا ہے کہ سجدے میں ہاتھ کو آگے بڑھانا ہے؟ تو کرسی پر بیٹھیں گے اور رکوع اور سجدہ کر رہے ہیں تو رکوع میں تو سب ہاتھ یہاں پر رکھتے ہیں، ران پر رکھتے ہیں، اور سجدے میں بھی ہم کو ران ہی پر رکھنا ہے، گھٹنے کے اوپر ران ہی پر ہم کو سجدے کے اندر بھی ہاتھ رکھنا ہے۔ وہ اصل جھکنے کا نام رکوع اور سجدہ ہے۔ رکوع میں جتنی مقدار ہم جھکیں گے سجدے میں تھوڑا زیادہ جھکے، رکوع میں جتنا جھکے ہیں تو سجدے میں اس سے تھوڑا زیادہ جھکے، اسے جھکنا ہے، وہ ہاتھ کو آگے نہیں بڑھانا ہے۔ دعائے قنوت میں یہ ہاتھ اٹھانا کیا ضروری ہے؟ کبھی سمجھ لیجیے کہ کسی فجر کی نماز قضا ہو گئی ہے، وہ ظہر کے وقت میں پڑھ رہا ہے، تو ہاتھ اٹھانا اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ تو ضروری نہیں، سنت ہے۔ جیسے کوئی حنفی مسجد کے اندر کبھی ہم ہیں، وہاں پر دعائے قنوت ہم اپنے الگ سے پڑھ سکتے ہیں، تو ہاتھ اٹھانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں، بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئی دعائے قنوت پڑھ سکتے ہیں، ہاتھ اٹھانا یہ سنت ہے۔ اسی طرح کسی کی فجر کی نماز قضا ہو گئی، اب ظہر کے اندر پڑھ رہا ہے تو ہاتھ اٹھائے گا، سمجھ جائے گا کہ حضرت کیا فجر چلی گئی ہے، تو آپ کے اوپر عیب کو چھپانا، اپنے گناہ کو چھپانا بھی ایک دین ہے، لہٰذا ہم کیا کریں، اگر کوئی چھپاتا ہے تو اچھی بات ہے، گھر کے اندر ہی قضا کرنے کا مسئلہ نہیں، سب کے سامنے اگر قضا کر رہا ہے اس کو شرم آ رہی ہے ہاتھ اٹھانے میں، تو ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر ہاتھ اٹھائے بھی وہ دعائے قنوت پڑھ سکتا ہے۔ ایک دعائے قنوت جو لمبی پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور مختصر جو آتی ہے شروع میں اللہ کی دعا اللہم اہدنی فیمن ہدیت، اور درمیان فإنک تقضی ولا یقضی علیک، اور آخر میں صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کبھی ہم کی امام رہتا ہے، زیادہ وقت نہیں رہتا ہے تو مختصر یہ دعائے قنوت پڑھی جا سکتی ہے۔ جمع تقدیم کی صورت میں نیت کب کرنی چاہیے؟ جمع تقدیم دو نمازوں ہم جب ایک ساتھ پڑھتے ہیں نا، ظہر کی عصر کی ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں، تو اس میں جمع تقدیم کی نیت کب ہونی چاہیے؟ تو اس میں جمع تقدیم کی نیت پہلی نماز جب ہم شروع کریں گے، یعنی ظہر کی نماز شروع کریں گے تو تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام پھیرنے تک دل میں یہ خیال پیدا کرنا ہے کہ مجھ کو عصر کی نماز فوراً پڑھنا ہے، مجھ کو عصر کی نماز فوراً پڑھنا ہے۔ جمع تقدیم کے اندر اس کا ذہن میں کم سے کم لانا یہ ضروری ہے۔ کسی کے ذہن میں بالکل نہیں تھا کہ مجھ کو عصر کی پڑھنا ہے، ظہر پڑھی پھر اچانک خیال اس کو ہوگا چلو میں عصر کی بھی پڑھ کے ڈال دیتا ہوں، تو نہیں چلے گا۔ وہ نیت کیا ہے، فرض ہے، ضروری ہے۔ ظہر کی نماز میں یہ نیت کرنا، اسی طرح مغرب کی نماز میں یہ نیت کرنا کہ مجھ کو عشاء کی فوراً نماز پڑھنا ہے، یہ کیا ہے، ضروری ہے۔ اور پھر جمع تقدیم میں دوسری نماز شروع کرنے میں کتنا تاخیر ہونی چاہیے، کتنی تاخیر ہونی چاہیے؟ ان مساوقات کیا ہوتا ہے کہ ظہر کی نماز پڑھ لی اور ظہر کی نماز امام کے پیچھے ہم نے پڑھ لی، اب امام کے ذکر اذکار اور پھر دعا ہوتے ہوئے کافی وقت لگ جاتا ہے، تو اس صورت میں جمع تقدیم کی جو دوسری نماز ہے، عصر کی نماز ہے یا عشاء کی نماز ہے، اس کو شروع کرنے میں کافی وقت ہوتا ہے، کافی دیر ہوتی ہے، تو اتنا وقت اگر چلا جاتا ہے تو یہ جمع تقدیم نہیں کی جا سکتی، بلکہ کم سے کم 2 رکعت جو پڑھ سکتے ہیں نا، اس سے کم وقت گزرے، 2 رکعت پڑھنے کو کتنا وقت لگتا ہے،
2 منٹ 3 منٹ، اس کے اندر ہی ہماری دوسری نماز کیا ہونی چاہیے، شروع ہونی چاہیے. کبھی ظہر کی نماز پڑھے، اس کو استنجا کا تقاضا ہو گیا، 2 نمبر کا تقاضا ہو گیا، 2 نمبر کا فارغ ہونے کے لیے گیا پھر آیا تو نہیں چلے گا، ابھی کافی وقت ہو گیا. تو دوسری نماز جو ہم کو شروع کرنا ہے 2 رکعت سے کم وقت گزر رہے، 2 رکعت کم ہی نہیں بلکہ 2 رکعت سے کم وقت گزرے تو ہم دوسری نماز کیا کر سکتے ہیں، شروع کر سکتے ہیں. کسی کو جنابت کا غسل بھی ضروری تھا، جمعہ کا اس نے غسل کیا، تو کیا جمعہ کے غسل میں جنابت کا بھی غسل ہو جائے گا؟ تو کیونکہ شوافی کے نزدیک نیت کیا ہے، شرط ہے. لہذا جب وہ جمعہ کا غسل کرنے گیا تھا، اس کے ذہن میں یہ بھی آ گیا کہ مجھ کو جنابت کا بھی فرض غسل بھی لینا ہے، دل میں بھی اپنی نیت آ گئی کافی، لیکن کسی کو خیال ہی نہیں تھا کہ مجھ کو جنابت کا غسل کرنا ہے، بالکل یادش نہیں تھا. اور پھر اس کو جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد آتا ہے ارے مجھ کو جنابت کا بھی غسل لینا تھا، میں نے جنابت کا غسل نہیں لیا، صرف جمعہ کا غسل لیا. تو پھر ایسی صورت میں اس کو غسل بھی ڈبل پڑھنا پڑے گا، اور اگر کدھر جمعہ میں تو ٹھیک نہیں، تو ظہر کی نماز اس کے لیے اعادہ کرنا ضروری ہے. کم سے کم دل میں اس بات کا خیال آ جائے کہ مجھ کو جنابت کا بھی غسل کرنا ہی ضروری ہے. زبان سے نیت کرنا سنت ہے اور دل میں خیال آنا یہ ضروری ہے. کسی میں کوئی سوال کر سکتا ہے؟ جمع تقدیم کے لیے اس کے بعد کون پڑھ سکتے ہیں؟ مغرب کے ٹائم میں اگر جمع تقدیم کر دی، مغرب اور عشاء ایک ساتھ نماز پڑھ لی، تو اس کے بعد فوراً اب مغرب کی سنت پڑھو، عشاء کی سنت پڑھو اور وتر پڑھو، اسی وقت میں تو جائز ہے، پڑھ سکتے ہیں. بعد میں پڑھیں گے اسی وقت پڑھ سکتے ہیں، بعد میں پڑھنا معلوم پڑھو، اسی وقت اجازت ہے، بعد میں پڑھ سکتے ہیں، اجازت ہے، اس وقت بھی پڑھنے کی اجازت ہے. مغرب کے ٹائم میں وتر بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اب عشاء کی نماز پڑھ چکے ہیں نا. عشاء کی نماز کے بعد وتر کا ٹائمنگ شروع ہو جاتا ہے، عشاء کی نماز کے بعد تراویح کا ٹائمنگ شروع ہو جاتا ہے. مغرب کے ٹائم میں اگر کوئی عشاء کی نماز پڑھ لیتا ہے تو تراویح بھی پڑھ سکتا ہے، وتر بھی پڑھ سکتا ہے. پہلے جو لوگ جو زمین میں نماز پڑھا چاہیے تو بیٹھ ہو سکتے ہیں، بیٹھ کے نماز پڑھنے کی اجازت ہے. اگر کوئی قیام پر قادر نہیں تو بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے. آپ چاہے زمین پہ بیٹھے کہ کرسی پہ بیٹھے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں.